بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ حسن بیگ، اور آج ایک عرصے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ صوفیہ نورین بھی ہیں. مستقل ہم پروگرام کرتے رہے ہیں. ویلکم جی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ناظرین، آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے. وہ ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح کے ہزاروں قسم کے پلیٹ فارمز کھلے ہوئے ہیں اور آپ سب استعمال کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہماری یوتھ اس میں سب سے زیادہ انوالو ہے. گو کہ میڈیا بھی بہت زیادہ انوالو ہے اور اس کے مختلف یوزز ہیں، اور اس یوز میں کچھ بہت اچھائیاں ہوں گی اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی، اور بہت ساری برائیاں بھی ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں. اور آج ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں. یعنی یہ نئی چیز جو پچھلے 8 10 12 سال سے آئی ہے، اور اس نے کیا انقلابات برپا کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یوٹیوب چینلز کھل گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب وہ جو ایک روایتی قسم کا میڈیا پہ پابندیاں ہوا کرتی تھیں وہ اس طرح اب کام نہیں کرتی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عرب سپرنگ جو ہے وہ آیا تھا 2000 کوئی 10 11 کی بات ہے، جب تیونیزیا میں پہلے ایک محمد نامی ایک لڑکا اپنی حکومت کے ظلم و ستم اور استبداد سے گھبرا کے اور اسٹرگل کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی. اور اس کے بعد پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. وہ غریب خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے ایک اپرائزنگ شروع ہو گئی، اور اس اپرائزنگ کے نتیجے میں وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ حکومت چھوڑ کے چلے گئے. اور وہی عرب سپرنگ جب وہاں سے سٹارٹ ہوا، بیسیکلی جو استعمال تھا وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا تھا اس وقت بھی. اور اس کے بعد وہ مصر چلا گیا، مصر کے حسنی مبارک ادھر ہو گئے. اس کے بعد پھر لیبیا میں آ گیا، اور لیبیا میں بھی خاصا اپرائزنگ ہوئی، اور جس کے نتیجے میں معمر قذافی الٹیمیٹلی وہ بھی اسی اسٹرگل میں یا کہیں کہ اس میں مارا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شام میں اس کی بنیاد آئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیسیکلی جو استعمال ہے وہ ویسٹ اور امریکنز زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے تھے، اسی لیے ان سارے رجیمز کو چینج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. کیا واقعی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چینج ہوئے یا لوگوں کے اپنے اپرائزنگس تھیں؟ یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے. اور لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ میں نے بتا دی، اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ آج کل ہم بچے سارے اس چھوٹے سے گیجٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں جس کا نام جو ہے نا سیل فون ہے. اور سیل فون کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا ہے، اور پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں، ہم کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں سوشل میڈیا وہ ایک بڑا رول پلے کرتا ہے اس لحاظ سے کہ لوگ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ میکسیمم ٹائم وہاں پہ گزارتے ہیں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بچوں کے اس سوشل میڈیا کے استعمال پہ بہت ساری پریکاشنز اور بہت ساری یعنی وہ جو ہے نا ایک کیا کہیں کہ وہ آ گیا ہے پورا، یعنی قواعد و ضوابط آ رہے ہیں کہ کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کس حد تک بچوں کو اس کے لیے الاؤ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ایجوکیشن خراب نہ ہو. اور اسی لحاظ سے اب یہ سوشل میڈیا آپ کے اور ہمارے درمیان ایک جہاں بہت بڑا یعنی ایک تعلق پیدا کرتا ہے، اور لوگ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. ہمارے جو بچپن کے وہ دوست تھے جو ہم سے بچھڑ گئے اور بہت سارے مختلف ملکوں میں چلے گئے، تو وہ اب دوبارہ کنیکٹ بھی ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک اچھی بات بھی ہے جہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا یعنی اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. وہاں پہ یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے کہ ہم پوری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے. اور اسی بات سے ریلیٹڈ ہم ایک بات اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب چینلز کے تھرو اور فیس بک کے تھرو اور اس کے تھرو جو ہے نا لوگ پیسے کما بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ مونیٹائز ہو جاتے ہیں، اور مونیٹائز ہو کے اس کو پھر
دنیا میں جو ہے نا وہ ڈالرز کی شکل میں کماتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں یا یوٹیوبرز بڑے مشہور ہیں، اور باقی بھی یعنی اتنے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو بیسیکلی اس کا ایک بہتر استعمال اس سینس میں بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک گڑبڑ والا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اونے پونے ایسی اسٹوریاں بھی دے دیتے ہیں تاکہ چلبلی ہوں اور وہ لوگ دیکھیں اور ان کے ویورشپ بڑھے، اور ویورشپ جب بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کو پیسے اسی ویورشپ کے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں ایڈورٹیزمنٹس جو ہے وہ ان ویورشپ کی بنیاد پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ کما رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یوٹیوبرز کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہم نے پروگرام بنایا کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور آنے والا مستقبل کیا ہے سوشل میڈیا کا۔ کیوں صوفیہ، آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، بتائیں کیا صورتحال ہے؟ جو میں نے ابتدائیے میں باتیں کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں، ایک اچھا ریولیوشن آیا ہے، اور یا یہ یعنی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ ملا جلا ایک چیز ہے؟ ظاہر ہے جب آپ اور ہم یعنی ایک انسان نے ویل ایجاد کیا یا مطلب کوئی بھی ٹول جب ہم ایجاد کرتے ہیں اس کے دو ہی رخ ہوتے ہیں، مطلب چھری کو جو ہے نا وہ پیاز اور وہ کاٹنے کے لیے استعمال کر لیں، فروٹ جو ہے یعنی استعمال کریں، یا یہ ہے کہ اس کو خدا نہ خواستہ کہیں پہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ دونوں باتیں۔ بیگ صاحب آپ نے خود ہی اپنی بات کا جواب بھی دے دیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے۔ آپ ٹیکنالوجی جو نا آپ کو جو ایگزسٹنگ ریالٹیز ہوتی ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کانٹیکس ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انسان جو نا اپنی تخلیقی کاوشیں جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی سی نئی ایجاد کرتا ہے، تاکہ اس کا لوگوں کے ساتھ جس کا لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نیت پر ہے اور اس کے عمل سے ہے۔ ہم ایک ہی چیز کو، جیسے آپ نے کہا کہ چھری کو کہاں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ پینسلین کا ایجاد ہوئی تھی تو وہ ایک جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے تھی، لیکن جب اسی کا استعمال اس طرح سے انسان کی وہ ہے نا کہ انٹینشن کیا ہے، اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں نے تو بایولوجیکل وار کرنی ہے اور میں نے دشمن کو مار دینا ہے، تو وہ بایولوجیکل ویپنز بن گئے، ہاں تو اس کے بعد اس کے بایولوجیکل ویپنز بھی بن گئے۔ اسی طرح سے جب آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے اور آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اب یہ ہے کہ ہم نے ٹرین کتنا کیا اپنے آپ کو۔ اول تو یہ بہت نئی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا جو سوشل میڈیا کا تھا وہ آیا 1997 میں، اس کے بعد سے پہلے اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ اس کو 2010 سے کہہ رہے، 2007-8 سے کہہ رہے، میں اس سے بھی پہلے کہہ رہی ہوں۔ انقلاب اس زمانے سے زیادہ آ گیا، پہلے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ یعنی اس کی وہ ہو رہی تھی نا، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ میرے پاس جو کمپیوٹر اور چیٹ کی فیسلٹی 1995 سے ہے۔ اچھا نہیں لیکن میں ماڈرن نہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ بڑے عرصے سے استعمال، ہاں میں 1995 سے تھی میرے پاس۔ لیکن مجھے یاد ہے جب کمپیوٹر ہم نے سیکھنا شروع کیا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں 1991 کی، تو اس زمانے میں کوبول اور وہ کمپیوٹر 486 ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، ہم وہ ریگریشن رن کرنے کے لیے تھیسس کے لیے اس کو شام کو جو ہے نا ہم اپنی چیزیں وہ یعنی فیڈ کرتے تھے ڈیٹا، اور آپ کو پتہ ہے ساری رات وہ کمپیوٹر چلتا تھا، صبح جا کے کوئی پرنٹ آتا تھا وہ ایک زمانہ تھا جو ہم نے وہ کیا کمپیوٹر سے ہی، پھر ساری چیزیں انٹرنیٹ اور ساری آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور ہم نے یونیورسٹی میں جو ہے نا جس طرح سے تھا، ہم نے ہمارے پاس اپنے کمپیوٹرز نہیں تھے، اور سب سے پہلے نہیں یونیورسٹی کے ہوتے تھے اس وقت، ہمارا تو کوئی تصور نہیں تھا ہمارے پاس۔ کہہ رہی ہوں کہ لیکن آپ کے پاس اگر وہ چیز آ بھی جائے اور آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا تھا، میں ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ تھی جو کہ پورے دنیا میں پھیلا ہوا تھا، میں لیڈ کی فیلو تھی۔ اچھا لیڈ کی؟ ہاں، اور فرسٹ ون، ہاں تو اس وقت جو ہے نا وہ ہم تقریباً 26 ملکوں سے ہمارے تھے، تو لیڈر تھا۔ لیکن مجھے یہ لگا کہ، اور لیڈ ہر چیز میں لیڈ کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ اگر میں صرف چیٹ کرتی ہوں نا تو آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم۔
تو اگر یا تو مجھے کوئی انفارمیشن منگوانی ہے تو میں ایک ای میل ڈال دیتی ہوں اور وہ کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا انتظار کر لوں تو مجھے ایک دن میں 2 دن میں. مطلب بہت اچھی مطلب اس سینس میں تھی کہ وہ چیٹ کو اس وقت بھی پسند نہیں کر رہی تھی کہ یار یہ تو ویسٹیج آف ٹائم ہے. 1-2 دفعہ میں نے کیا اور پھر مجھے لگا میں تو اس میں گھنٹوں مجھے ابھی بھی ویسٹیج آف ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر میں بھی کرتا ہوں اور لوگ تو ظاہر ہے شاید میرے سے بھی زیادہ. میں وہی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ سیلف ریئلائزیشن کی بات ہے. اور مجھے یہ لگا کہ وہ وقت جو کہ میں اپنی فیملی کو دے سکتی تھی، وہ وقت جو میں کچھ کتاب پڑھنے میں لگا سکتی تھی، وہ وقت جو کہ میں کوئی ایکسرسائز کرنے میں لگا سکتی تھی، وہ میں اس چیز کے اوپر کر رہی ہوں جہاں پہ میری آنکھوں کے اوپر افیکٹ اس کا زیادہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی آ گیا تھا کہ اسکرین کو اگر آپ زیادہ دیکھو گے تو آپ کو آئی سائٹ اور اس کے آگے بھی کچھ رکھنا پڑے گا. اور آپ کی آئی سائٹ ابھی بھی آئی سائٹ آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر فیل کرتا ہوں یہ جو یعنی میں سیل فون یوز کرتا ہوں، سچی بات ہے بہت دفعہ میں اگر فرض کیا 10-15-20 منٹ مسلسل یوز کر رہا ہوں تو مجھے ایک دم فیل ہوتا ہے کہ میری آئی سائٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ریڈیشن سے ہے نا اس طرح کی. تو مجھے یہ لگا کہ میں اپنی صحت بھی برباد کر جاؤں گی اور میں جو ہے نا اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر جاؤں گی. اینڈ ٹائم از سم تھنگ وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بیک اگین. تو مجھے اس کو نہیں ویسٹ کرنا. میں اس کے اوپر اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی بجائے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ریئلائزیشن آپ اگر میں اس وقت جو ہے نا اپنی ارلی 20s میں تھی، تو اگر آپ 20s میں سمجھ رہے ہو، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں آپ یہ 7-8 سال کی عمر میں پکڑا رہے ہو، جس بچے کے ہاتھ میں اگر آپ 6-7، اور میں تو ابھی 2-2 3-3 سال بچوں کے ہاتھوں میں بھی دیکھ رہی ہوں، تو اس بچے کو تو کچھ نہیں پتا. اور اس کے ماں باپ جو ہے نا اصل میں قصور وہاں سے ہو گیا، کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کو وقت دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز میں لگ جائے میرے وہ بزی رہے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں میرے مغروں ہی مغرو لان واسطے جو ہے نا سارے کام خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سارا کام. اچھا جب آپ ٹینز میں جائیں گے تو وہ تو ایڈکشن ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے یوز ٹو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے انالیٹیکل پاورز اس میں اس کو کیسے یوز کرنا وہ اسے فیملیئر تو ہو رہا ہے. بچے اب بہت چالاک ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے مطلب ان کی ذہانت پہ بھی وہ آتا ہے. میرا ابھی بھی مجھے صحیح استعمال کرنا نہیں آتا، سچی بات ہے. اس کے اگر میرے پاس آئی فون ہے اور آئی فون کے اگر فرض کیا 100 فنکشنز ہیں، ان میں سے مجھے تو کوئی 5-7 ہی آتے ہیں، سچی بات ہے. اور بچوں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں بچے کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ بیٹا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ فوراً ٹھیک کر دیتا ہے. ہاں نہیں دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آپ کو جو دے رہی ہے نا، اسے 2-3 چلے ہم ایڈوانٹیجز پہ پہلے بات کریں. ہاں پہلے ایڈوانٹیجز پہ کرتے ہیں پھر ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. کیونکہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اکراس گلوب کریں، آپ باؤنڈریز جو ہے نا اس کو کراس کر. اب ایک زمانہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے سچی بات ہے، یہاں سے امریکہ کسی نے فون کرنا ہو تو باقاعدہ انٹرنیشنل گیٹ وے سے، اور آپ کو پتہ ہے بکنگ کرانی پڑتی تھی، اور وہ بات کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ظاہر ہے پہلے بتانا پڑتا تھا فلاں دن فلاں ٹائم پہ میں فون کروں گا، اور وہ ظاہر ہے لینڈ لائن ہوتا تھا، اور انٹرنیشنل گیٹ وے سے، ایکسچینج گیٹ وے سے جو ہے آپ کی فون کال جاتی تھی، اور وہ اتنی مطلب ایک کمبرسم پروسیس تھا. اب تو خیر کوئی بچہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں کہ کیسے فون کال. اب تو آپ نے پکڑا 100 قسم کے مطلب چینل ہیں، آپ نے کسی سے بھی آپ نے فون کرنا شروع کر دیا تو آپ کو جو ہے نا کنیکٹ ہو گئے. ہاں بالکل ایسا ہے. اچھا میں جو 1994 میں گئی تھی اٹلی فرسٹ ٹائم، اور میں وہاں پہ جب گئی تو کنیکٹیوٹی والا آپ نے جو کہا نا، میں 1 ہفتے کے بعد کال کیا کرتی تھی، اور وہ بھی میں صرف 2 سے 3 منٹ کی کرتی تھی، تاکہ میرا بہت زیادہ خرچہ بھی نہ ہو جائے اور گھر والوں سے کنیکٹڈ بھی رہوں. لیکن اس وقت میں اٹلی میں یہ بات سن رہی تھی کہ ہم ای لرننگ کی طرف جا رہے ہیں اور ڈسٹنٹ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے جو نا وہ تھوڑا سا اس وقت وہ عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن اب میں جب دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے آج سے 29 سال پہلے، تو آج ہم جو ہے نا، آپ اتنا لمبا ٹائم نہ دیں. وہ ہمارے جو ینگسٹر سننے والے ہوں گے وہ کہیں گے یہ تو بوڑھے بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں ادھر. پتہ نہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آئی ڈونٹ ایج از جسٹ اے نمبر. فرق تو پڑتا ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب جو ہے نا 71 سال میں بھی ینگسٹرز کے اس لیے وہ ہیرو تھے کہ بال کالے رکھے ہوئے ہیں، ٹپ ٹاپ ہوا ہے، تو فرق تو پڑتا ہے. اب بلاول کہتا ہے کہ دیکھیں میں ینگسٹر کا جو لیڈر ہوں میں ہوں، خان صاحب نے
فرق تو پڑتا ہے. چلے کیا وہ بھی صحیح رہا, لیکن لیڈر کی بات ہے نا جہاں پر آپ کو اپنی سوچ میں لیڈ وہی کر سکتا ہے جس کا نالج زیادہ ہو, لیڈ وہی کر سکتا ہے جس میں ٹھہراؤ ہو, لیڈ وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کے اوپر قابو پا کے اور لوگوں کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے جا صحیح بات ہے. ٹرو. جس میں اگر یہ 70 سال کی عمر میں بھی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, اور جس میں اگر یہ 25 سال کی عمر میں ہے وہ آج بھی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. تو آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ کہ اگر کوئی ہمارے ینگسٹرز میں لیڈر آ جاتا ہے تو. اور لیکن نہیں, میں نے لائٹ موڈ بات کر رہا تھا تو وہ صحیح ہے. ہاں نہیں دیکھیں, باقی تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل اور سب سے زیادہ اچھے تو مجھے وہ پروفیسرز لگتے ہیں جن کے بال سفید ہوتے ہیں اور وہ ایک یعنی حکمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور انٹلیکچوئل بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم لرن کر رر ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایجوکیشن میں آتا ہیلپ کرتی ہے آپ کو, ٹیکنیکل سپورٹ اس میں جو آپ کو یہاں بیٹھے مجھے پتہ نہیں ہے, میں کہیں انگلینڈ سے منگوا لوں گی وہ والی ٹیکنیکل سپورٹ, مجھے کبھی کینیڈا سے آ جاتی ہے, کبھی مجھے فن لینڈ سے وہ والی چیز ہو جاتی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میرے ایک جانے والے فن لینڈ میں ان سے بات کر کے فوراً سے پہلے ہم ویڈیو کال کر کے وہ اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو ٹیکنیکل سپورٹ بھی مل جاتی ہے. پھر آپ کی کمیونٹی بنتی ہے جو کہ ایک ہی طرح کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے, اور ایک ہی طرح کے انٹرسٹ کے آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ورچوئل کمیونٹیز بن جاتی ہیں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, اور پھر آپ کا آپ پروفیشنلی بھی اس میں گرو کر سکتے ہیں. صحیح بات. اف یو ہیو دیٹ نیک, آپ نے اگر کچھ چیز پروموٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ایز اے ایڈورٹائزر کے طور پہ بھی. اب تو دیکھیں نا آپ جیسے آپ بھی کنسلٹنٹ ہیں تو بنیادی طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کنسلٹنسی پروگرامز ہیں وہ باقاعدہ اس وجہ سے ایزی ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ اب تو میرا ایک دوست ہے یہاں پہ وہ غالباً مجھے بتا رہا تھا کہ ایک دن کے تقریباً ورلڈ بینک سے $700 پر ڈے چارج کرتا ہے, اور یعنی کتنا ایزی ہو گیا. وہ گھر میں بیٹھا ہے اور رات کو کام کر رہا ہے, چونکہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے یا امریکہ جو ہے نا وہاں وہ دن ہوتا ہے, تو وہ اس وقت جو ہے نا کر کے وہ بھیج رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنیکٹیوٹی نے جو بیسیکلی جو سوشل میڈیا جہاں سے آیا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ویلیویبل چیز ہے. دیکھیں میرا بھائی 2009 سے جو ہے نا وہ یہ آن لائن جاب کے اوپر انگلینڈ سے ہے اور بیٹھا ہوا لاہور میں ہے, تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے انگلینڈ میں جاب کر کے اور اس کے ماشاءاللہ سے اس طرح سے وہ لے کے چل رہا ہے جو کہ اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. اچھا سب سے امپورٹنٹ جو چیز جس کو میں سوشلی سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں ٹالرنس آئی ہے, آپ کے اوپر ایکسیپٹیبلٹی آئی ہے ٹو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو آلسو, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ دس از مائی ورلڈ ویو, دس از مائی کانٹیکس, لیکن ایک اور بندے کا بھی کانٹیکس ہے, ایک اور ورلڈ ویو بھی ہے. اچھا اس پہ کوئی میرا خیال ہے دو آراء ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال ابھی جیسے یعنی غزہ میں جو ہے نا ایک پرابلم چل رہا ہے, وار چل رہی ہے فلسطینیوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان, تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز بھی آتے ہیں, اور اس پہ ٹیررسٹ جو ہے نا انہوں نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دونوں طرح سے ہوتا ہے, لیکن جو میں آپ کو پہلے ایڈوانٹیجز صحیح جی کہ اس میں ایک طرح کا کنسٹرکٹیو ڈائلاگ بلڈ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ہم کمزور ہیں مالی طور پر یا ہم سماجی طور پر تو ہماری بات کوئی نہیں سن رہا, لیکن اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ امریکہ میں بھی موجود ہیں, وہ یہودیوں میں بھی موجود ہیں, وہ کرسچنز دے آر ایوری ویئر. مطلب ہیومینٹی جو ہے نا وہ نیور اینڈز. مطلب ہے نا کہیں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو مظلوم ہیں یا مظلوم کے ساتھ دینے والے ہیں. تو ان کا چہرہ رنگ اور زبان اور ان کے مذہب سے فرق نہیں پڑا. یہ والی ایڈوانٹیج ہمیں ہوا ہے. میں آپ کو ابھی عیدی والا جو رول ہے وہ تو ہر جگہ پہ. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں پہلے اس کے ایڈوانٹیجز پہ جا رہی ہوں, اب اس کے بعد ہم ڈس ایڈوانٹیجز پہ جائیں نا, تو سب سے پہلی بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ اس میں فیک نیوز کا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے, ایک غلط قسم کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یوتھ جو کہ امپریشنیبل ہے, آپ کو پتا ہے کہ گلیمرائز بھی کر دیتا ہے نا چیزوں کو. بالکل مطلب اس وجہ سے لوگ جو ہے نا اسی کو وہ کرتے ہیں آئیڈیالائز بنا کے اس طرح کے کام شروع. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں جب وہ جیسیکا آرڈن کیا نام تھا ان کا پرائم منسٹر کا, جسندرا جو ہے وہ خیر میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, شی از اے گریٹ لیڈی, تو اس نے بڑا رول پلے کیا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹیررسٹ تھا جب وہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تو متاثر تھا ان وائٹ سے جو ٹرمپ کے فالوورز ہیں, اور وہ کیسے جو ہے نا جا کے یعنی حملے کرتے ہیں, اور میں یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے, تو ہم نے بھی کہیں پر جو نا, جیسے میں نے آپ سے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہے, جس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, جب اس کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوگی نا تو یہ بم بن جائے گا.
اور اگر اس کی ٹریننگ ٹھیک ہوگی نا تو یہی آپ کے لیے نرچرنگ کا ایک بنے گا. آپ کی اسپرچل نرچرنگ ہو سکتی ہے, آپ کی فزیکل نرچرنگ ہو سکتی ہے, آپ اس کے اوپر سے ایکسرسائز سیکھ سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر لرننگ ہو سکتی ہے. تو آپ کی لرننگ ہے, آپ کی نرچرنگ ہے, آپ کی سوشل. لیکن اس چیز نے انسان کو جو ہے نا, میرا خیال ہے عام لوگوں کو بھی کانفیڈنس بہت دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم ٹاکیز پہ یا سینما پہ فلمیں دیکھنے جاتے تھے, اور ہمارے سامنے وہ جو فلم ایکٹر ہوتا تھا یا ایکٹریس ہوتی تھی یا ایکسٹراز ہوتے تھے, ہم ان سے بہت متاثر ہوتے تھے. سچی بات ہے, میرے جیسا بندہ تو بہت انسپریشن حاصل کرتا تھا, اور ہم کہتے تھے کہ کیا کبھی اس طرح سکرین پہ ہم بھی آ سکتے ہیں, یعنی عام بندہ بھی آ سکتا ہے. اب سوشل میڈیا نے یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیے ہیں سب کو, کہ آپ ہوں, میں ہوں, کوئی ہو, تو ہم ان پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینل بنا کے یا ویسے ادروائز فیس بک پہ ہم نے اپنی وہ چیزیں جو ہے نا وہ کر لی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جو ہم اچھائی والی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا اچھائی ہے, تو انسان کو بڑا اس نے کنیکٹ بھی کیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایک کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ میں آئی کین کم اوور, میں ایز اے یعنی ایکٹر یا ایز اے اسپیکر یا ایز اے مطلب موٹیویشنل اسپیکر میں کام کر سکتا ہوں اور لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے لوگ دھکے کھاتے تھے, یعنی لاہور جانا ہے, کراچی جانا ہے, اور وہاں جا کے جو ہے نا اس فلم انڈسٹری کا حصہ بننا ہے. اور اب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ جو گلیمرس ورلڈ تھی تو وہ ایک خواب ہوا کرتا تھا, اور اب ہر کسی کو یہ خواب حاصل ہے اور اس کا خواب جو ہے نا وہ تعبیر ہو گیا ہے. لیکن اب یہاں سے اگر آپ گلیمر پر آ رہے ہیں تو اس میں گلیمر میں ایپس ہیں اور فلٹرز ہیں, تو اس گلیمر نے اس کو جو ہے نا وہ مصنوعی بھی بنا دیا, مصنوعی بھی بنا دیا. اچھا, یہ ایک آپ نے دوسری سائڈ, ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں صرف گلیمر جو ہے نا وہ ہے کہ آپ جو خود سے ہیں, جب آپ بولیں گے, جب آپ کو نہیں کسی کو آپ کو متاثر کیوں کرنا ہے, اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بولے نا. بالکل. اگر نہیں ہے تو پھر صرف جا کے دکھانا ہے, کیونکہ جن کو نے صرف جا کے دکھانا ہے وہ کسی کی نقل کریں گے, کسی کی چوری کریں گے, ایسے ہی ہے. وہ والا ایلیمنٹ بھی بڑھ گیا. لیکن وہ بھی بہت سارے یعنی کمپیٹنٹ یا کیپیبل لوگ تھے جن کا پارل آف وزڈم بھی بہت تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا تھا باہر آنے کا اور کسی کو بتانے کا. اپنی ٹینڈنسی بھی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایون اس دور میں بھی جب آپ کے ہاتھ میں یہ ہے, آپ یہ پھر بھی کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جن کو پاس ہے بھی, وہ اس کو اوائڈ اس لیے کریں گے, وہ کہیں گے کہ جتنوں کو چاہیے ہوگا مجھے ہر جگہ پہ پہنچنے, کیونکہ کسی کی بات کسی کو سمجھ آئے گی, کسی کو نہیں. جس کے لیے ضرورت ہوگی وہ آ جائے گا میرے پاس. یہ دیکھیں, یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ہم پہ ریسٹرکشن بھی بنا دیتا ہے. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لیں ناظرین. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. صوفیہ جو بات کر رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, تو صوفیہ کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. ہاں صوفیہ, آپ جو بات کر رہی تھی بڑی امپورٹنٹ تھی, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ ٹول ہے, اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, وہ قرآن کی قائد بھی ہے کہ, اور حضور کا قول بھی کہ انما الاعمال بالنیات. جو تمہاری انٹینشن ہے نا وہ تمہارے عمل کو ڈٹرمن کرتی ہے. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے اسی کو ٹول کو یوز کرتے ہوئے کہ میرے جو مجھے علم ہے اس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے تو یہ فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ میں جو مجھے نہیں بھی آتا, میں صرف لوگوں کو امپریس کرنا ہے, کہیں ادھر کا ادھر کا لے کے, کہیں کی وہ کیا ہے مٹی اور کہیں کا روڑا, بھانوتی نے کنبا جوڑا, کچھ اس طرح کا اگر ہم کریں گے تو اس کے ساتھ جو نا فیک نیوز بھی بنتی ہے. فیک نیوز کا بھی بڑا ہے. میں آپ کو اب یہ ہے کہ وہ امپریشنیبل مائنڈ جو کہ آپ کو دیکھیں گے ہاتھ میں 7-8 سال کے بچے میں بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے, کیونکہ ایڈلٹس جو ہے پاکستان کی پاپولیشن 60% اس وقت ہماری جو ہے نا وہ اسی طرح کی یوتھ ہے, اور یوتھ بھی وہ والا ہے جو کہ ابھی یوتھ سے اور یا بچپن سے نکل کے یوتھ کی طرف وہ جا رہا ہے اور جوانی کی طرف. اس وقت فارمیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے, سوشل آئیڈینٹی ہوتی ہے. اب سوشل آئیڈینٹی میں وہ پیئر گروپ کے پریشر میں بھی آتا ہے. بالکل صحیح. وہ اپنے آپ اس نے کہیں پہ اپنے پرنسپلز بنانے ہوتے ہیں, کوئی اس نے مورل ویلیوز سیٹ کرنی ہوتی ہے, کہیں پہ اس نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ جو ہے وہ, کیونکہ وہ اگر یہ نہیں کرے گا اپنی سوشل آئیڈینٹی, تو اس کے لیے اچیومنٹ جو ہے اپنی وہ کہیں پر رہ جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو سوشل میڈیا کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اچیومنٹ میں کہاں ہیلپ کرے, سوشل اچیومنٹ, سوشل آئیڈینٹی, یا اس کو وہ کہیں پر کلوئر کی طرف لے کے جا رہا ہے, لوگوں سے بالکل ڈسکنیکٹ کر رہا ہے, یا ڈسپرشن کی طرف جا رہا ہے, یا پوسٹ پونمنٹ کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس میں کچھ لوگ تو اس کو انٹیلیجنٹلی یوز کریں گے تو اچیومنٹ کی طرف لے جائیں گے, جو انٹیلیجنٹ
انٹیلیجنٹلی یوز نہیں کریں گے, اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے, وہ اچھا وہ کچھ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹلی ہی یوز کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے لیے جو ہے نا دے آر پلنڈرنگ دا پیپل اور لوٹنگ دا پیپل. آپ کو پتہ ہے بہت ساری فیک نیوز کی بات کی ہے تو فیک ایپس بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ درمیان میں تو کوئی قرضہ دینے والی ایپس جو ہے نا وہ بن گئیں, اور اس میں ایک کراچی کا ایک بندہ جو ہے وہ غریب 20-25 ہزار روپے کی خاطر وہ خودکشی کر گیا, کیونکہ اس کو مجبور کر دیا گیا, اس سٹیج پہ لے آیا گیا, کیونکہ ان ایپس کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ آپ کی ساری انفارمیشنز اور ساری ایکسیس لے لیتے ہیں, یعنی آپ کی فیملی تک, آپ کے پرسنل جو چیزیں ہیں ان کی فوٹوز اور ہر چیز جو ہے نا وہ پھر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں. اب فیک ایپس جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام بھی کیا, اس پہ ہمارے پاس وہ ینگسٹر آئے ہوئے تھے جو بنیادی طور پہ اس طرح کی پونزی قسم کی ایپس ہیں, وہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے تو پتہ یہ چلا لیم ایک ایپ تھی, اور وہ بیسیکلی کیا کرتے تھے, وہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو لیور کرتے تھے, اور وہ یعنی ڈبل شاہ والا معاملہ تھا. اور انہوں نے کہنا کہ جی آپ جو ہے نا اگر فرض کیا آج 50,000 انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہفتے بعد یا 15 دن بعد 1,00,000 روپیہ مل جائے گا. تو وہ کرتے کیا ہے, ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے, فیک ایپس ہیں تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دیتے ہیں اور وہ پھر انویسٹ کر دیتا ہے اور دوسروں سے لیتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب تک نئے لوگ آتے رہیں گے تو ان کی چاندی رہتی ہے, وہ بلینئر ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوشل میڈیا میں ایپس نے فیک نیوز کی طرح فیک ایپس نے بھی بڑا بات سنیں, یہ میں پھر وہی بات کروں گی, سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے, یہ یوز کرنے والے جو ہیں اگر وہ کرمنل مائنڈیڈ ہیں, اگر وہ مافیاز ہیں, وہ سوشل ایپس ہوں یا لینڈ مافیا ہو یا کوئی سا بھی مافیا ہو, وہ لوگوں سے اسی طرح بٹورتا ہے نا, فائلیں بیچتے ہیں جیسے, تو وہ جیسے فائلیں بیچتے ہیں, بڑی اچھی بات کی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا بہت ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو بہت ہو گئی ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب 15 سال سے لوگوں سے پیسے پہلے لے لیں گے, زمین ہوگی نہیں, اور اس کے بعد سے وہ پھر وہاں پہ نہیں دیں گے. یہی حال یہاں پر بھی ہو گیا کہ لوگوں کے پیسے لیے, لوگوں کے پیسوں سے دوسروں کو تھوڑی دیر دیا, اور اس کے بعد پورے پیسے لے کے ہڑپ کر کے غائب ہو گئے. تو یہ والا جو چیز ہے نا, اب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹلی نہیں, اس کو میں کہوں گی کروکڈ مائنڈ کے ساتھ. تو نیت کیا ہے, آپ نے دوسرے کو لوٹنا ہے. اچھا, تو آپ نے اس طرح کا استعمال شروع کر دیا سوشل میڈیا کا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو ہے کہ آپ نے استعمال کیا ہر جگہ پہ, ہر طرح کا, ہر ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا سکتا ہے. پیچھے نیت کیا ہے اس سے ہوتا ہے. اچھا, ہم یہاں پھر ایک اور دیکھیں, اس سے جو نا ایک اور تھریٹ اور وہ بھی آتی ہے, ہیراسمنٹ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جب سوشل میڈیا کا خاص طور پر بچہ کو یوز کرتا ہے یا ٹین ایجر یوز کرتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا اس کو خود کو دیکھنے کا شوق ہے, اس کو دل کرتا ہے کہ میں ایسی, ظاہر ینگ ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے مطلب ایسی ایپس بنی ہوئی ہیں, ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ بچہ جا کے مطلب وہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے جس سے اس کی بڑی غلط قسم کی 13-14 سال کا بچہ یا بچی, وہ اپنے آپ کو جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, اس کو وہ والی ایج ہوتا ہے, کہتے ہیں لک ایٹ می, جب وہ یہ کر رہا اور اس میں وہ کہیں ایکسپوز اپنے آپ کو کر جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو تھریٹس ہو جاتی ہیں, سیکشل ہیراسمنٹ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے سائبر وہ والی ہوتا ہے. آپ کے ٹیچرز, آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر, آپ کی سوسائٹی کا کہیں رول پلے کرنا ہے, دیکھنا جہاں پر ریگولیٹ کرنا ہے. نہیں, ریگولیٹ کرنے سے بھی زیادہ پہلے ان کے ساتھ ایک جو, اگر ماں باپ بھی سوشل میڈیا بھی ہر وقت جمے ہوئے ہیں اور بچہ بھی جمع, تو ماں باپ کہاں پر اس کو ٹرین کر رہے ہیں. تو صوفیہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, میں دوسروں کو کیا الزام دوں, حقیقت بات یہ ہے کہ 5 لوگ فیملی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 کے ہاتھ میں جو ہے وہ سیل فون ہے, وہ اپنے سوشل میڈیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں لیکن آپس میں بات نہیں کر رہے. یہ جو ایک مطلب عجیب سا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, یہ میرا خیال ہے ڈسکریج ہونا چاہیے, اس کو کہیں نہ کہیں ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. اور یہ تو بیسک ایتھکس ہے نا بیگ صاحب. میں آپ سے ملنے کے لیے تھی, دور سے آئی ہوں, اور میں نے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کیا ہے, پیٹرول خرچہ, اپنا وقت نکالا, اور آپ یہاں پر اگر یہ کریں گے تو اگلی دفعہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی. اس کا مطلب ہے کہ میری ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں, آپ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے جو کہ ورچوئل کمیونٹی ہے. تو ہم نے نا کہیں پر اپنے آپ کو ورچوئل کمیونٹی میں اتنا امرس کر دیا کہ جس کی وجہ سے جو فزیکل ہمارے ریلیشن شپس تھے اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا, وہ فزیکل سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیں لوگ روز بروز ہماری جیسی سوسائٹی میں, یعنی میں فرسٹ ورلڈ کی بات نہیں کر رہا, وہاں پہ کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, ہمارے ہاں تو لوگ فزیکل ایکسرسائز اور سپورٹس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اسی چکر میں کہ بہت بزی ہو گئے. کس چیز میں بزی ہے بھائی, سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے سوشل ایپس کو وہ کر رہے ہیں اور آپ نہ سپورٹس پہ جا رہے ہیں, آپ کا فزیکل ایک ضرورت ہے نا, انسان ہے,
تو اس کی ایک ضرورت تھی کہ وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اسکولوں میں باقاعدہ یعنی ہاں پی ٹی ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب عجیب سا ایک دور آ گیا ہے. اب یہ ایک وہ نیگیٹو پہلو ہے سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا. نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اس کا پہلو نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، یوزیج کا ہے پرابلم. اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. دیکھو جو ریگولیٹ کرنا ہے نا، آپ کے پاس ہر وقت ہر چیز ہی موجود ہوتی تھی. جنہوں نے بچوں کو ٹرین کرنا ہوتا تھا، کیونکہ نیو جنریشن کو ٹرین کرنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا وہ ریسپانسبل پیرنٹس ہی نہیں ہے، وہاں پر ان پیرنٹس کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے چلنا ہے. اور وہ پیرنٹس انہوں نے صرف اس وجہ سے بچے پیدا کر لیے کیونکہ ہر بندہ بچے پیدا کر رہا ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو میں کوئی نظر نہ آئے کہ میں بچے نہیں پیدا کر سکتا. تو بچے تو پیدا کر لیے، اب آپ نے ایک اپنا وہ ٹیگ تو لگ گیا ہے، لیکن اس بچے کو جتنا وقت دینا ہے، اس کو نرچر کرنا ہے، وہ جو آپ میں ہونا چاہیے تھا، ڈیپتھ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. ایسی گیمز آ گئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں اب تو پی ٹی اے نے میرا خیال ہے ان سب کو وہ کر دیا، ہماری بین کر دیا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے، رائٹلی سو. ادروائز وہ آ گئی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں ان کے کیا نام تھے، جس میں لوگ جو ہے نا یعنی پب جی وغیرہ، جہاں پہ لوگوں نے بچوں نے مطلب وہ کر دیا، دیر کرتے تھے جی، بڑا عجیب سا، اللہ معاف کرے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قصور میں ایک دفعہ یہ سیکشول ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بچوں میں بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور وہ بھی کسی وہ کہتے ہیں کنیکٹڈ تھے کسی ایسی ورڈ سے، ایپ سے، جہاں سے ان کو پیسے ملتے تھے. اس چکر میں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ وہ پھر وہ ہوا. خیر ان میں کافی سارا ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پی ٹی اے، اس نے بڑا رول پلے کیا، ایف آئی اے نے رول پلے کیا. اب تو کافی میرا خیال ہے بہتر سچویشن ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے پاس تو ہر قسم کے پلیٹ فارمز ہیں. دیکھیے بیگ صاحب ایک اور چیز یہی تو ہم نے کہا نا کہ آئسولیشن پہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ہم ورچوئل کمیونٹی تو بناتے ہیں، فزیکل سے کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ جب آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، یا کسی دوسرے میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کون کون سی جگہوں پہ جا رہے ہیں. اچھا ہر بندے نے شو کرنا ہے میرے پاس کیا کپڑے ہیں، میں کون سی جگہوں پہ جا رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، مطلب کھانے کا کہاں سے لے کے، صرف وہاں پہ وہ ٹوائلٹ میں نہیں دکھا رہے کہ اس میں کیا نکلا ہے. تو وہ پورے کا پورا جب آپ دکھا رہا ہو، ہمیشہ اپنے ہیپی مومنٹس دکھا رہے ہیں. تو جو دوسرے دیکھنے والے ہیں جو کہ آن لکرز ہیں، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن اور کمپیریزن کہیں پر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار ہر ایک کی زندگی بہترین ہے سوائے میرے. تو نہیں جیسے وہ ایک زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ انڈیا کے جو ہے نا مس ورلڈ اور مس یونیورس اور وہ ساری چیزیں آنے لگیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس کا امیج بڑھایا جا رہا تھا. ہر چیز اچھی ہے، وہاں جائیں ذرا ساؤتھ مطلب انڈیا میں، اور وہ دوسرے جو ہے نا انڈین، وہ اتنے کوئی خوبصورت سارے جو ہے نا مادھوری ڈکشٹ اور کرینہ کپور نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ مطلب سلمان خان اور عامر خان ہیں، تو شاہ رخ خان ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ کم از کم یہاں پہ ادر سائڈ آف دا ورلڈ میں یہی سمجھتے تھے کہ انڈیا پتہ نہیں کتنا آگے، انڈیا بہت اچھا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہر چیز تو آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا ہم نے ہر چمکنے والی چیز کو جب سونا سمجھا، اور پھر اس کے بعد ایک تو وہ دکھاوا ہو گیا، اور ہر بندہ دکھاوا کر رہا ہے. آپ اس میں کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر ٹرو سینس میں بیٹھے، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو اس ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتا، نہیں میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا، نہیں میں تو اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں میں تو یہ کپڑے نہیں خرید سکتا. تو وہ جو ہم عام سے کپڑے پہن کے بھی اور اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھا کے بھی خوش تھے، وہ والے وہ ختم ہو گئی. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ میرا پیئر گروپ تو یہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، میرے پیئر گروپ میں تو یہ اچیو کر لیا، میں نے نہیں کیا. پیئر گروپ کا بڑا پریشر ہوتا ہے. اس کے بعد سے آپ ڈپریشن میں جائیں گے، اینگزائٹی میں جائیں گے. اینڈ آئی ہیو سین جو کہ بچے، اور خاص طور پر بیگ صاحب یہ میرے سامنے کی بات ہے، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جو کہ ایٹ دا ورج آف سوئسائڈ پہ گئی ہے، کیونکہ ڈپریشن اتنا ہے. آپ کو فرق ہی مطلب اگر آپ اپنی دھن میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں، جیسے اللہ نے جب ایک انڈا پیدا کیا، اس انڈے میں سے جو چوزا نکلا، اس چوزے میں جو ایک زائگوٹ سے بننا ہے، ہر اس کا سیل جو ہے نا اس نے چونچ نہیں بننا، کسی نے آنکھ بننا ہے، کسی نے دم بننا ہے، کسی نے پر بننا ہے، کسی نے ٹانگیں بننا ہے. انسان کا جو کمیونٹی ہے اس میں بھی ہر بندے نے ایک جیسا نہیں بننا. اب یہ جو سوشل میڈیا پہ نا ہر بندہ کہتا ہے یا تو میں نے چونچ بن جانا ہے، یعنی بولتے رہنا ہے، یا پھر میں نے جو ہے نا وہ کان ایئر بن جانا ہے، یا میں نے فلانٹ کرنا ہے، پری بن جانا ہے، مور بن جانا ہے. تو ہم سب کا ہر ایک کا رول مختلف ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہم جس طرح سے کر رہے ہیں نا، ہم وی آر ٹرائنگ ٹو بی
each other. اچھا بہرحال ایک چیز تو ہم نے دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا نے جہاں پہ کنیکٹیوٹی بڑھائی ہے وہاں پہ جو بزنس سینس ہے وہ بھی لوگوں کا بڑھا ہے. وہ ظاہر ہے ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے, اکثریت جو ہے نا شاید اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے. بہت سارا انہوں نے ایک یعنی رول پلے کیا ہے کہ لوگوں کو یہ مواقع دیے ہیں. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کنسلٹنٹس کی, تو بنیادی طور پہ یعنی ایک تو ان کی ایکسیس بڑھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے وہ مواقع بھی بڑھ گئے ہیں جو مطلب پہلے نہیں حاصل ہوتے تھے. اب وہ ایک آتا ہے جیو پہ, میں اکثر دیکھتا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے کہ دل کا رشتہ جو ہے نا, ایک کوئی ایپ بنائیے کہ جی 15 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ یعنی فیملیز یا لوگ اویلیبل ہیں, 20 لاکھ ہیں, تو لوگوں کی ایکسیس کہیں نہ کہیں بڑھی ہے. یہ بھی ایک ایشو تھا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کا ایک بہتر استعمال بھی میں نے دیکھا ہے. اب فیس بک پہ اگر کوئی مونیٹائز کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ویورشپ بہت زیادہ ہے, اس کو سننے والے, دیکھنے والے اور اس کو کرنے والے, یا یوٹیوب والے یا اسی طریقے سے دوسری ایپس ہیں, تو وہ بہرحال لوگوں نے میرا خیال ہے اچھا ای کامرس بھی بہت بڑا ہے. اچھا دیکھیں نا وہ صحیح ہے ای کامرس بڑا ہے, لیکن دیکھیں جب آپ نے ہر چیز کو مطمئن نظر, آپ کا مدعا, آپ کا آبجیکٹیو ان لائف اونلی ٹو مونیٹائز ہے, تو پھر آپ نے نا اب سنیں میری بیسک ضرورت تو ہے نا, اب بیسک ضرورت ایک بیسک ہوتی ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جہاں پر آپ بیسک سے ہٹا کے آپ نے صرف یہ پرپز ہے آپ کا کہ آپ نے پیسہ بنانا ہے کیسے بھی, اب پیسہ بنانا ہے کیسے بھی والی جو بات آپ نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب کیسے بھی میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں. آپ نے ایپ پھر تو وہ ایپس بھی آ جائیں گی جو ہم قصور والی بات کر رہے ہیں, وہ والی ایپ بھی آئے گی, وہ لون والی ایپ بھی آئے گی, وہ رشتے والی بھی آئے گی, لیکن جس میں ہو سکتا ہے فیک رشتے ہو, جس میں ہو سکتا ہے آئیڈینٹیٹیز ہی وہ نہ ہو, جس میں ہو سکتا ہے کہ کسی سے کہیں کی تصویر لے کے وہاں پہ چڑھا دی اور اب ایسے اس کے ساتھ آپ کو کیا پتا کہ آپ سے بات کرنے والا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ ایکچولی جو ہے نا کوئی اور نکل ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے دیکھیں آپ صرف اس کو فیس ویلیو پہ مت لیں, آپ نے جو وہاں پہ دیکھنا ایک تو ہے تحقیق. اچھا یہ والی جو آپ نے بات کی ہے یہ بیسیکلی میرے ساتھ تو خیر کبھی نہیں ہوا چونکہ میں اس طرح کا ہوں نہیں, لیکن دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ لڑکے جو ہے لڑکیوں کا روپ دھار کے وہ دوستیاں کر لیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا شاید لڑکیاں لڑکے کا روپ دھار کے, تو اس طرح سے فیس بک اکاؤنٹ ہو رہا ہے. وہ کیوں فالس آ رہی ہے نا آئیڈینٹی, وہاں پہ فالس آئیڈینٹیز بھی ہو رہی ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ اور میں چلے ہم تو اس لیے اب نہیں ہے کہ میں رشتے یا پھر اس طرح سے دیکھ رہی ہوں گی, لیکن میری جو اپنی فیملی میں کچھ لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اس طرح کی ایپ سے یا لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر وہ ایجوکیشن اپنا غلط بتا رہے ہوں گے, اپنا جو ہے نا اپنا پروفیشن غلط بتا رہے ہوں گے, اور اپنی امپے کا جو ہے نا وہ یا پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں. اچھا کوئی بھی اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے نیگیٹو پوائنٹ نہیں بتائے گا, آپ کو ان پرسن تو ملنا ہی پڑے گا. اچھا وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ بہت عرصہ پہلے اگر یہ اسی کے اوپر جا رہے ہیں تو اگر وہ آپ سے آپ کی تصویر منگوا لیتا ہے کوئی, یا اگر آپ کہیں پر جو ہے نا وہ انگیج اس طرح سے ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ اس سائٹس پہ جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے ڈینجرس ہو, تھریٹننگ ہو سکتی ہیں, آپ ان بلاگز میں جا سکتے ہیں اس طرح کی. اچھا 1 سے 2 یا 3 اگر آپ اس طرح کریں تو آپ کا جس طرح سے آپ کا یہ ہائی کی طرف لے جاتا ہے وہیں سے ہی آپ کی طرف یہ آپ کو یہ بھی لگے کہ آپ لو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہاں نہیں ایتھیکل پہلو جو ہے نا, جو ایتھکس کی اور اس کی موریلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ تو بنیادی طور پہ بیسک ٹو دی وہ ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ورلڈ لیول پہ کوئی ریگولیشنز جو ہیں یورپین یونین ہو یا امریکنز ہوں, وہ بیسیکلی یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ زیادہ اس میں افیکٹو ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ساری وہ انوینشنز ہیں انٹرنیٹ سے لے کر کمپیوٹر سے لے کر جو بیسیکلی وہیں سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں اور وہیں سے ہی ساری چیزیں کچھ چل رہی ہوتی ہیں. ابھی دیکھیں ہیٹ سپیچ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا قدم فیس بک نے بھی کیا ہے, یوٹیوب والوں نے بھی شاید کیا ہے, تو وہ بنیادی طور پہ اس طرح کی چیزیں وہاں سے ریگولیٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا اسی فیک ایپس پہ, تو میری استدعا یہ تھی, میں نے FIA کے دوستوں کو بھی بھیجا اور PTA کو بھی, تو مجھے میسیج یہ آیا PTA سے اسپیشلی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ چھپی ہوئی ایپس ہیں. اب دیکھیں ہماری
ہماری تو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں صحیح کہ ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے پاس وہ کیپیسٹی شاید نہیں ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کر سکے اور اس کو کر سکے. جس حد تک ہے وہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے بیگ صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ ٹول میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹول کا استعمال کیسے ہے. ہاں اب یہ ٹول اگر اس میں ایپس آنے ہیں تو اگر اسی پہ گھر بیٹھے لوگ اگر ABC سیکھ لیں، اگر اسی سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، اسی سے نیومریسی سیکھ لیں، اسی سے جو ہے وہ کوئی اسکل سیکھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ چل بھی رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ورچوئل یونیورسٹی سے لے کر علامہ اقبال سے ہمارے ہاں تو بہرحال اس کا. لیکن یہ والا دیکھیں موجود جو چیزیں ہوں گی اس کی طرف پش کس نے کرنا کہ اس کو یوز کرو، وہ والی بات ہے نا. اور جو انسان کا مائنڈ ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹو کو پہلے جاتا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں وہ پورن ہے. جی سب سے زیادہ. ہاں کیوں دیکھی جا رہی؟ میں ایک دفعہ اب تو میں بات نہیں کر رہا، اب مجھے نہیں اس رینکنگ کا پتا. میں ایک زمانے میں آج سے 5-7 سال پہلے یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ تھا. جی ابھی بھی ہے. اچھا ابھی بھی ہے. ہاں جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور لوگ سوڈو نیمز اور اوتار کے تھرو جو ہے نا وہ یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اگر پورن سائٹ سے ہو رہی تو فرسٹریشن جو ہے سیکشل فرسٹریشن وہ بڑھے گی یوتھ میں. جب بڑھے گی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو وہ انہوں نے آؤٹ لیٹ آئے گا. وہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن بھی بڑھی ہے اور سیکشولی جو ہے نا وہ پرورژن بھی بڑھ گئی. ہاں لیکن جہاں پہ یہ چیزیں بڑھی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم لائبریریز میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ کیٹلاگ ہوتا تھا اور اس کو دیکھا کرتے تھے کہ کون سی بک کہاں پڑھی ہے. اور وہ بک ظاہر ہے کہیں سے چھپ کے آئی ہوتی تھی. اس میں کوئی یعنی پچھلے دور کی جو ہے نا انفارمیشنز ہوا کرتی تھی جو کسی نے لکھی ہیں. اب یہ ہے کہ میں گوگل سرچ انجن پہ جاتا ہوں اور وہاں سے جا کے چیز کو دیکھ لیتا ہوں. اور میں اسپیشلی میرا ایک چھوٹا سا میں ذاتی بات کر رہا ہوں کیونکہ ادب سے زیادہ میرا ایک لگاؤ ہے. تو میں بہت دفعہ جو ہے نا بہت سارے شعر اور نثر یا وہ کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے، کنفیوشس کو دیکھنا ہوتا ہے یا دستویسکی کو، میں سیدھا اس سرچ انجن میں جاتا ہوں اور مجھے وہ آ جاتا ہے. یہ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا چیز کا آنا جو ہے نا یہ دیکھیے نا انٹینشن. کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے استعمال کا ہے. مجھے جب استعمال کرنا، جیسے آپ نے مجھے ٹاپک بتائیں گے تو میں اس کے اوپر سے جا کے ریسرچ پیپرز دیکھوں گی. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ میں فضول ہوا میں نہ بات کروں. بالکل ٹھیک. جو ریسرچ کسی نے کی ہے میں اس کو لا کے اور اس کے حساب سے آپ کے بات کروں. جیسے آج کے ٹاپک پہ میں وہاں سے لے کے آئی ہوں. صحیح. اسی طرح سے میں کوئی نیا کام کرنے جا رہی ہوں یا میں نے کسی نئی جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونے کا ضروری ہے میں وہاں سے وہ استعمال کر لوں. بالکل ٹھیک. یہ انٹینشن کے اوپر ہے. اگر آپ اس کا چاہیں تو استعمال بہترین کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کا چاہیں تو استعمال بدترین پہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے اپنا وقت کس طرف لے کے جانا ہے، آپ کا قبلہ کس طرف کا ہے، اس کی وجہ سے یا سوشل میڈیا ہمارے لیے اللہ کی مہربانی بھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ عذاب بھی ہو. صوفیہ یہ کام بیسیکلی تو دیکھیں ریاست نے کرنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں ویسٹ کی بات کر رہا تھا، امریکہ کی، یورپین یونین کی، کہ ان کو ریگولیٹ کرنا ہے چیزوں کو. تو ہماری بھی حکومت کا اور بیسیکلی تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو. اور دوسرا ریاست کے بعد جو سب سے بڑا میرا خیال ہے فرض ہے، رسپانسبلٹی ماں باپ پہ آتی ہے اور تیسرے اور اس سے زیادہ ٹیچر پہ آتی ہے کہ وہ کیا سکھاتا ہے بچوں کو. کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایک ٹینڈر سا ان کا مطلب وہ مائنڈ ہے تو وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو انوائرمنٹ، انیبلنگ انوائرمنٹ وہ اسٹیٹ کا کام. بالکل ٹھیک. ہمارے لیے پالیسیز بنے، ہمارے لیے لاز اس طرح سے بنے، انسٹیٹیوشنز میکنزم ایسے موجود ہوں. صحیح. میکنزم میں بیٹھنا کنہوں نے؟ انڈیویجولز نے بیٹھنا. لیکن ان انڈیویجولز کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے، ان انڈیویجولز کے اپنے جو ہے نا وہ ٹلٹ کیا ہے، کیا وہ خود اس قابل ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم جب اسیسمنٹس کرتے ہیں نا، ACRs لکھتے ہیں تو ہم ACRs کے اوپر ان کی نالج، ان کا اسکل، ان کے ایٹیٹیوڈز، یہ 3 چیزوں کے اوپر اسیسمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں یہاں پر ACRs پہ کیا ہوتا ہے کہ جا کے تو کسی سے سفارش کر دی. آپ خود اندر کے بندے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ آپ کی پرفارمنس کی بجائے آپ کا جو ہے تعلق وہ زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہاں پر جب تک ہم ایز اے نیشن ہم اور جو خاص طور پر صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ یہ نہیں فیصلے کر لیتے کہ ہم نے اس ملک کو صحیح طرف لے کے جانا ہے، تو جن لوگوں نے اس کو صحیح کرنا ہے وہ صحیح آئیں، وہ صحیح آئیں گے. ایک تو وہ ہو گئی بات، وہ ٹھیک ہے اس کی طرف جو انسٹیٹیوشن میکنزمز کی. دوسری طرف جو پیرنٹس ہیں نا جنہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے نا، وہ بچہ پیدا کرنا لگژری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے.
اور یہ لگژری. اچھا یہ جو ذمہ داری والی آپ بات کر رہی ہیں بالکل صحیح کر رہی ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں بیٹھا ہوا ان پڑھ آدمی جو کھیت میں کام کرتا ہے, دکان چلا رہا ہے یا کارخانے میں کام کرتا ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس غریب کو تو شاید ریاست نے وہ شعور ہی نہیں دیا. وہ کیا کرے, وہ کہاں جائے؟ مطلب اس کا غریب کو پتہ ہی نہیں ہے. یقین کریں میں دیہات کا آدمی ہوں, وہاں پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کنٹراسیپٹیو کیا چیز ہوتی ہے, اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, ان غریبوں کو یہ بھی نہیں پتا. میں بالکل ایگری کرتی ہوں اس بات سے. اس میں اس کا کوئی اس کا قصور کم ہے, لیکن اس میں 2-3 طرح کے اور لوگ ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کا مسجد ہر محلے ہر گلی میں ہے جی, جو خطیب جو وہاں کا مسجد کا مولوی جو ہے نا وہ تو اس کو پیسہ حکومت دے رہی ہے نا. حکومت نے اس کو جو انٹری وہاں پہ کروانی ہے, ایک اس کا بیسک ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ TORs ہوں گی, آپ نے یہ کام کرنا اور آپ کی یہ اسکلز اور کوالیفیکیشنز نہیں ہوں گی, آپ نہیں آ سکیں. اور ان کے خطبے کیا ہوں گے, اس میں کون سے موضوعات پہ جانا ہے, اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ریاست نے ریگولیٹ کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنے زیادہ انلیش ہو گئے ہیں کہ ان کی دکان ہی اسی بات پہ چل رہی ہے. نہیں ان کی دکان کی بات نہیں, یہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی دکانیں, سب کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, سب کی دیہڑی لگی ہوئی ہے. دیکھیں اگر آپ نے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ کا اسکول ہر جگہ نہیں ہوگا, آپ کی مسجد ہر جگہ ہے, تو آپ پہلے تو وہاں پہ کریں تاکہ ایک وہاں پہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو. لیکن وہ ریاست ریگولیٹ کرنے ہیں نا. ہاں ریاست ریگولیٹ پراپرلی کرے نا. دوسری طرف آپ کا ایجوکیشن میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی آپ کا 1.5 کروڑ بچہ باہر ہے. بالکل. لیکن وہ جو 1.5 کروڑ بچہ باہر ہے, 2.5 کروڑ, ہاں چلے 2.5 کروڑ بھی ہے نا, تو وہ بچہ جو باہر ہے وہ مسجد جاتا ہے. مسجد جاتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے, اور اس کا لاؤڈ اسپیکر اتنا اونچا ہے کہ وہ ہر ایک ہی گھر میں جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر اس بندے کی ایک تو کریڈیبلٹی بنائے, اس کو پراپر دیں, وہ اس کو بھکاری مت بنائیں, لوگوں کے ہاتھ میں ٹول نہ بن جائے وہاں کے وڈیرے اور خان کے ہاتھ میں. جب وڈیرے چودھری خان کے ہاتھ میں وہ ٹول نہیں نہ بنے گا, اور اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ اور اس کی اسیسمنٹ ہو کہ اس نے کتنے جو ہے نا ایشوز پہ بات کی ہے, اس نے کون سے, وہ خود کتنا سینسٹیو ہے, وہ خود کتنا سینسٹیو ہے ٹورڈز دا مارجنلائزڈ آف دس کنٹری, وچ میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ریلیجیس مائنورٹیز بھی ہیں. وہ بھائی چارے کا سبق دے رہا ہے کہ وہ نفرت کا سبق دے رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ وہ بھی یوز کر سکتا ہے سوشل میڈیا. دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال بری چیز نہیں ہے, میں نے جیسے کہا نا کہ اس کا استعمال جو ہے نا پراپرلی کرنا وہ سکھانا ہمیں کروانے, اور یہ جو تربیتی ہو ان کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ تو دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, اور تو ہمیں ریفریشر کورسز کروانا ہے. کہاں پہ وہاں پہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی ریگولیٹ ہو رہا ہے. ویسے AI جو ہے وہ کانگریس میں بھی اور یورپین یونین بھی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی امریکن جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے AI کا استعمال شروع کر دیا ہے. ایک اندازے کے مطابق یہ AI جو ہے وہ اگر اس کا صحیح استعمال ہوا تو جو انسانیت کو اور انسان کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایک پہلو جو ہم نیگیٹو پہلو اگر دیکھیں تو یہ انسانیت کو ختم بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے AI کا استعمال غلط شروع کر دیا, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں پروگرامنگ ہوئی ہے, پھر روکے گا کون؟ جو وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے انسان والی وہ کدھر جائے گی؟ دیکھیے کریٹیکل تھنکنگ سے زیادہ احساس والی بات, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی نا انسان میں احساس تفخر آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, جو اس کا احساس اس کو ضمیر جو ہے نا وہ اس کو بیلنس کرتا ہے. بالکل صحیح. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ضمیر کہیں پر نہیں ہے, تو ضمیر کہاں پر آئے گا؟ اس وجہ سے یہ ایتھیکل کوسچنز ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا آپ کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو, دیٹ از ناٹ بیڈ. لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا کوئی سی بھی چیز, کوئی بھی ٹیکنالوجی, وہ ایک تو فرسٹ آف آل اس کو پیٹنٹ کر کے صرف اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کنٹرول جب آئے گا تو پھر بہت سے کروڑوں کو کنٹرول کرتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے لیے ہیومن انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہے. ہیومن ایمپتھی وہ آپ کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس لیے کہ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو جب آپ کے درد دل نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ٹول آئے گا نا, آپ کو بم برساتے ہوئے چھوٹے بچے غزہ میں نظر نہیں آتے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ والا جو آپ کا خود ہی پرانا جو ایک وہ تھا ان کا پریزیڈنٹ نہیں پرائم منسٹر اسرائیل کا, اس نے کہا کہ بنکر ہم نے بنائے تھے,
جو کہ الشفا کے انڈر تھے, وہ تو وہ ان کو یوز کریں. لیکن یہ بتائیں کہ ایمپیتھی اور سمپیتھی سے ریلیٹڈ یہ سوشل میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے؟ آپ کا بڑا پاپولر ٹاپک ہے, اس پہ تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں. تو کیا صورت حال ہے, مطلب یہ سوشل میڈیا کے تھرو ابھی کیا چیز جو ہے نا پروموٹ ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا بائی اینڈ لارج کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے لائک کر دیا, ہم نے جو ہے نا وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیا تو ہمارا جو ہے نا وہ کام ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ عملی طور پہ بتائیں, اگر آپ نے اس کو یوز بھی کرنا ہے, کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر پریشرائز کرنا ہے, تو جیسے رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ہم جو ہے نا جو اسلحہ نہ ان کو کوئی بیچے, صرف اسلحہ بیچے نہیں, آپ نے اکنامکلی زک پہنچانا ہے. آپ کہیں کہ جو یہاں کی پروڈکٹس ہوں ہم سارے اس کو بائک آؤٹ کریں گے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ دوسرے کو مارے گا ہم اس کو بائک آؤٹ کر دیں گے, تو آپ دیکھیں وہ کیسے گھٹنوں پہ نہیں آتا. لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انٹینشن کیا ہے. ہم سب کے مالی مفادات ہیں, جیسے آپ نے کوئی کہا مونیٹائزیشن, بھئی نیڈ سے زیادہ تو نہیں ہے نا. لگژری تو مسلمان ملکوں کے پاس کم بیسک نیڈز ہیں اصل میں انسان کی, سب کے پاس بیسک نیڈ ہے, لیکن ہمارے پاس احساس کم ہے. جب تک ہمارا اپنا بچہ نہیں نہ مرتا, ہمیں دوسرے کے بچے کے مرنے کا احساس نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, ٹرو, یہ بات تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کس کا, مجھے ایک پھر وہ شعر یاد آ جاتا ہے, وہ اس کا ساحل لدھیانوی کا ایک شعر ہے کہ کہتا ہے کہ وہ کیا شعر, میں تھوڑا سا میرا خیال ہے بھول بھی رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کے, کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست, ہر کسی کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے, جب کوئی بندے کو میں دیکھتا ہوں اس دنیا سے جاتے ہوئے, تو بنیادی طور پہ جو میں رو رہا ہوتا ہوں, تو وہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ میرا بھی ہو سکتا تھا, یہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا, میں خود بھی ہو سکتا تھا. تو اسی لحاظ سے وہ بلکہ اپنی تکمیل, فیض صاحب کا بھی ایک شعر ہے, اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. یہ جو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں بیسیکلی تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے وہی بات کی, وہ جو سمپیتھی والی, کہ وہ نہیں, ایمپیتھی والی. ہم ابھی تک سمپیتھی پر ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے ہمدردی کریں, ہمیں ہمدردی نہیں کرنی, ہمیں اس کی جگہ جا کے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, اور یا پٹی ہوتی ہے یا سمپیتھی ہوتی ہے یا پھر ایمپتھی ہوتی ہے, تو ہمیں ایمپتھی پہ جانا ہے. جب تک ہم ایمپتھی نہیں سیکھیں گے, ابھی تک دنیا نا وہ سمپتھی پہ ہے. صحیح. ہاں, بہرحال تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے بنیادی طور پہ یہ تو نیوٹرل ہے, نہ یہ ایمپیتھی پیدا کر رہا ہے, نہ یہ سمپیتھی پیدا کر رہا ہے, نہ یہ پٹی پہ وہ کرتا ہے. نہیں, یہ کسی کو کچھ, ہاں, یہ جس کے ہاتھ میں ہے, یہ اس کا انٹینشن ہے, جو جیسے اس کو یوز کرے, یا جیسے یوز کرے, ہاں, جو اس کو بم بنا دے, کسی کے لیے کسی کو ڈسٹروائے کر دے ٹوٹلی, یا کسی کے لیے اس کی ہیلپ کر دے. اب دیکھیں, میں اسی میں جیسے آپ نے کہا نا مونیٹائزیشن کا, اسی کے تھرو مجھے پتا چلا, جیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, ہم اس کو پیسے صرف بنانے کا طریقہ تو نہیں ہے نا, پیسے ڈسیمنیٹ, ہم وہ کمیونٹی ہیں جو فلانتھراپی پہ ہے. اچھا, اس میں ہم جو ہے نا بلا سود قرضے کی بھی, ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی اگر ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے ان کے لیے بزنسز بنا کے وہاں پہ کروا سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں, اب وہ ہم سوشل میڈیا سے آتے آتے اے آئی پہ آئے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا شاید رائٹرز اور ایجوکیشنسٹ اور ٹیچرز اور ڈاکٹرز, یہ والے کام بھی یہ اے آئی کے تھرو ہو رہے ہوں گے. اور ریسٹورینٹ میں آپ اور ہم جائیں گے تو ہم نے کھانا کھانا ہے, تو وہ روبوٹ جو ہے نا وہ آ جائے گا, اور وہ اسی طریقے سے جو ہے نا, اب تو لوگوں نے پتہ نہیں, کوئی ایک آدھ کوئی رپورٹ ہوا تھا, مجھے صحیح نہیں پتا, کہ اے آئی وہ جو جنریٹو روبوٹس ہیں, وہ ان سے تو لوگوں نے پتہ نہیں کوئی شادیاں وادیاں بھی شروع کر دی یہ. لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ والی وہ چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انسان کو یا انسان کی کیپیبلٹیز کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے یا اس کو ریپلیس کر رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے ہم اس جگہ پہ میرا خیال ہے پہنچ گئے ہیں. دیکھیے, ہمیں جو نا کمپلیمنٹ اگر کرتا رہے گا نا, سپلیمنٹ کرے گا وہ والی چیزیں, وائڈس کو, جہاں پر ہم گیپس ہیں, جس میں پروکسیمٹی کا گیپ ہو سکتا ہے, ورچوئل جو ہے وہ ہو جائے تو صحیح ہے, ایجوکیشن پہ ٹھیک ہے, اس کا لرننگ کے لیے ٹھیک ہے, اس میں کنیکٹیوٹی ورچوئل کے لیے, لیکن ٹو
certain لیکن extent. ابھی بھی ڈاکٹر صاحبان وہ لوگ جو ہے نا اعتبار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آپریشن کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپریشن جو شروع ہو رہا ہے تو کیا یہ آپریشن صحیح بھی ہوگا؟ اگر چھوٹی سی غلطی ہوگی تو روکے گا کون؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ تو اس کمپلیکیشن کو دیکھ کے فوراً رک جاتے تھے اور وہ انہوں نے کرنا ہوتا تھا. یہ بھی ایک چیز آئی ہوئی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا وہ ایز اے بلیسنگ ہے دنیا کے لیے یا ایز اے کرس ہے. تو بنیادی طور پہ نہ وہ بلیسنگ ہے نہ وہ کرس ہے. اس نے کنیکٹیوٹی کو بڑھایا ہے, انسان کو ایک ایکسیس دے دی ہے, اور اس ایکسیس کا اب استعمال جو ہے وہ ہم نے اور آپ نے اور گھر والوں نے اور ریاست نے اور ٹیچرز نے سکھانا تھا کہ اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے, بچوں کی کیپیبلٹی کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے, نہ کہ وہ جو ہم نے استعمال شروع کر دی ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں وہ بھی شاید ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں اسی سوشل میڈیا سے. اس سے بچنا چاہیے اور فیک ایپ سے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور صوفیہ نورین کو اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.